नामुकम्मल तहरीर सआदत हसन मंटो। मैं जब कभी ज़ेल का वाक़या याद करता हूँ मेरे होठों में सुइयाँ सी चुभने लगती हैं। सारी रात बारिश होती रही थी जिसके बायस मौसम खुनुक हो गया था। जब मैं सुबह सवेरे गुस्ल के लिए होटल से बाहर निकला तो धुली हुई पहाड़ियों और नहाए हुए हरे भरे चीड़ों की ताजगी देखकर तबीयत पर वही कैफियत पैदा हुई जो खूबसूरत कंवारियों के झुरमुट में बैठने से पैदा होती है। बारिश बंद थी, अलबत्ता नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही थी। पहाड़ियों के ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर आवारा बदलियां ऊँग रही थीं, गोया रात भर बरसने के बाद थक कर चूर चूर हो गई हैं। मैं चश्मे की तरफ रवाना हुआ। कांधे पर तौलिया था, एक हाथ में साबुनदानी थी, दूसरे में नेकर। जब सड़क का मोड़ तय करने लगा तो आंखों के सामने धुंध ही धुंध नजर आई। बादल का एक भूला भटका टुकड़ा था जो शायद आसमानी फिजा से उकता कर इधर आ निकला था। इस बादल ने सड़क के दूसरे हिस्से को आंखों से बिल्कुल ओझल कर दिया था। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, वहाँ भी सफ़ीदी ही सफ़ीदी नजर आई और ऐसा मालूम हुआ कि ऊपर से कोई धुनकी हुई रुई बिखेर रहा है। इतने में हवा के तेज़ झोंकों ने इस सफ़ीदी में इर्तियाश पैदा किया। बर्फ़ से उठते हुए धुएं की सर्दी के एहसास से वही कैफियत पैदा होती है जो उन बुखारात ने पैदा की। उस बादल में से गुज़रते वक्त सांस के ज़रिए से ये सफ़ीद सफ़ीद बुखारात मेरे अंदर दाखिल हो गए, जिससे फेफड़ों को बड़ी राहत महसूस हुई। मैंने जी भर के उससे लुत्फ़ उठाया। जब बादल के उस टुकड़े को तय करके मैं बाहर आया तो आँखों को कुछ सुझाई न दिया। मेरे चश्मे के शीशे कागज़ के मानिंद सफ़ेद हो गए थे। फिर एकाएक ही मुझे सर्दी महसूस होने लगी और जब मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वो शबनम आलूद तकिए की तरह गीले हो रहे थे। मैं गुस्ल खाने के मामले में बेहद सुस्त हूँ और सर्दियों के मौसम में तो रोज़ाना गुस्ल का मैं बिल्कुल कायल नहीं। दरअसल नहाने धोने का फ़लसफ़ा मेरी समझ से हमेशा बालातर रहा है। गुस्ल का मतलब ये है कि ग़िलाज़त दूर की जाए और रोज़ नहाने का ये मतलब हुआ कि आदमी रात में गलीज़ और गंदा हो जाता है। हाथ मुंह धो लिया जाए, पैर साफ़ कर लिए जाएं, सर के बाल धो लिए जाएं, इसलिए कि ये सब चीज़ें जल्दी मैली हो सकती हैं। मगर हर रोज़ बदन क्यों साफ़ किया जाए जबकि ये बहुत देर के बाद मैला होता है। गर्मियों में तो खैर मैं नहाने का मतलब समझ सकता हूँ, मगर सर्दियों में इसका कोई मसरफ़ मुझे नज़र नहीं आता। आखिर क्या मुसीबत पड़ी है कि हर रोज़ सुबह सवेरे इंसान गुस्ल खाने में जाए, सर्दी के मारे पूरे 2 घंटों तक दांत बजते रहें, उंगलियां सुन्न हो जाएं, नाक बर्फ़ की डली बन जाए। गुस्ल ना हुआ, अच्छी खासी मुसीबत हुई। गुस्ल के बारे में अब भी मेरा यही ख्याल है, लेकिन जिस पहाड़ी गांव का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वहाँ की फ़िज़ा ही कुछ इस किस्म की थी कि जो चीज़ें मुझे अब मुहम्मल नज़र आती हैं या इससे पहले नज़र आया करती थीं वहाँ बामानी दिखाई देती थीं। इस गुस्ल ही को लीजिए। उस पहाड़ी गांव में जितना अरसा मैं रहा, हर रोज़ मेरा पहला काम ये होता था कि नहाऊं और देर तक नहाता रहूं। चश्मे पर पहुंचकर मैंने कपड़े उतारे, नेकर पहनी और जब पानी की इस गिरती हुई धार के पास गया जो पत्थरों पर गिरकर नन्हे नन्हे छींटे उड़ा रही थी, तो पानी की एक सर्द बूंद मेरी पीठ पर आ पड़ी। मैं तड़प कर एक तरफ हट गया। जहाँ बूंद गिरी थी उस जगह गुदगुदी प्रकार की नोक की तरह चुभी और सारे जिस्म पर फैल गई। मैं सिमटा, कांपा और सोचने लगा मुझे वाकई नहाना चाहिए या कि नहीं। करीब था कि मैं बागी हो जाऊं, लेकिन आसपास निगाह दौड़ाई तो हर शय नहाई हुई नजर आई। चुनाचे जो बागियाना ख्याल मेरे दिमाग में उस शरीर बूंद ने पैदा किए थे ठंडे हो गए। सर्द पानी की गुदगुदियाँ शुरू में तो मुझे बहुत नागवार गुजरी, मगर जब मैं जी कड़ा करके धार के नीचे बैठ गया तो वो लुत्फ़ आया कि बयान नहीं कर सकता। दोनों हाथों के साथ ज़ोर ज़ोर से पानी के छींटे उड़ाने से सर्दी की शिद्दत कम हो जाती थी। चुनांचे जब मैंने ये गुर मालूम कर लिया तो फिर उस लुत्फ़ में और भी इजाफ़ा हो गया। सर पर पानी की मोटी धार ने अजीब कैफियत पैदा कर दी। फिर जब पानी के दबाव से बाल पेशानी पर से नीचे लटक आए और उन्होंने आँखों और मुंह में घुसना शुरू कर दिया तो ज़ोर ज़ोर से फूंके मार कर उनको हटाने की नाकाम सही ने मज़ा और भी दोबाला कर दिया। कभी कभी डूबकर उभरते हुए आदमी का एहसास भी मुझे हुआ और मैंने सोचा कि जो लोग डूबकर मर जाते हैं उनको ऐसी मौत में बेहद लुत्फ़ आता होगा। चश्मे का पानी आंसुओं की तरह शफ़ाफ था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द बुलबुलों और पानी के छींटों का मुशायरा हो रहा है। गुस्ल से फारिग होकर मैंने तौलिए से बदन पोंछा और सर्दी का एहसास कम करने के लिए धीमे धीमे सुरों में एक गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। कभी कभी ये सुरीली गुनगुनाहट हवा के झोंकों से मुर्ताश हो जाती
اور میں یہ سمجھتا کہ میرے بجائے کوئی اور آدمی بہت دور گا رہا ہے۔ اس پر میں تولیے کو زیادہ زور کے ساتھ بدن پر ملنے لگتا۔ بدن خشک ہو گیا تو میں نے کپڑے پہنے۔ اس اثنا میں بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے عین اوپر بادل کا ایک اسفنج نما ٹکڑا چھتری کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پہاڑی پر سے نیچے اترنا شروع کیا اور فوراً ہی کودتا پھاندتا سڑک میں اتر آیا۔ متوقع بارش سے بچنے کے لیے میں نے قدم تیز کر دیے، لیکن ابھی سڑک پر بمشکل ایک جریب کا فاصلہ طے کرنے پایا تھا کہ اے بکری بکری کی آواز بلند ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی دور پہاڑیوں نے اس آواز کو دبوچ کر دوبارہ ہوا میں اچھال دیا۔ میرے جی میں آئی کہ میں بھی اس آواز کو گیند کی طرح دبوچ لوں اور ہمیشہ کے لیے اپنی جیب میں ڈال لوں۔ میں ٹھہر گیا۔ وہی مانوس دل نواز صدا تھی جو اس سے قبل میں کئی مرتبہ سن چکا تھا۔ بظاہر اے بکری بکری 3 معمولی لفظ ہیں اور کاغذ پر یہ کوئی ایسا تصور پیش نہیں کرتے جو انوکھا اور حسین ہو، مگر واقعہ ہے کہ میرے لیے ان میں وہ سب کچھ تھا جو روح کو مسرور کر سکتا ہے۔ جو ہی یہ آواز میری سماعت سے مس ہوتی، مجھے یہ معلوم ہوتا کہ پہاڑ کی چھاتی میں سے صدیوں کی رکی ہوئی آوازیں نکل رہی ہیں اور سیدھی آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اے بالکل دھیمی آواز میں اور بکری بکری بلند اور فلک رس سروں میں۔ ایک لمحے کے لیے یہ نعرہ شباب پہاڑیوں کی سنگین دیواروں میں گونجتا، ڈوبتا، ابھرتا، تھر تھراتا اور رباب کے تاروں کی آخری لرزش کی طرح کانپتا فضا میں گھل مل جاتا۔ کالی کالی بدلیاں چھا رہی تھیں، فضا نمالود تھی۔ ہوا کے جھونکوں میں اس نمی نے غنودگی کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اوپر پہاڑی پر اگی ہوئی ہری ہری جھاڑیوں کی طرف دیکھا اور ان کے عقب میں مجھے 2-3 سفید بکریاں نظر آئیں۔ میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ایک منہ بکری وزیر کو گھسیٹے لیے جا رہی تھی اور وہ اس کو ڈانٹ بتانے کے لیے اے بکری بکری پکار رہی تھی۔ اس کا منہ غصے اور زور لگانے کے باعث پگھلے ہوئے تانبے کی رنگت اختیار کر گیا تھا۔ بکری کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو پوری طاقت سے کھینچنے میں اس کا سینہ غیر معلوم طور پر اریاں ہو گیا تھا۔ سر پیچھے جھکایا تھا، دونوں ہاتھ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ سر پر سے دوپٹہ اتر کر باہوں میں چلا آیا تھا۔ پیشانی پر سیاہ بالوں کی لٹیں بل کھاتی ہوئی سپولیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک سبز جھاڑی کے پاس پہنچ کر بکری دفتن ٹھہر گئی اور اس کے نرم نرم پتوں کو اپنی تھوتنی سے سونگھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وزیر نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنا اترا ہوا دوپٹہ ایک بڑے سے پتھر پر رکھ کر اس نے پاس والے درخت کے تنے سے بکری کے گلے میں بندھی ہوئی رسی باندھی اور دوسرے پیڑ کی جھکی ہوئی ٹہنی پکڑ کر جھولا جھولنے لگی۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ بازو اوپر اٹھانے کے باعث اس کی کھلی آستین نیچے ڈھلک آئی۔ کپڑے کے یہ چھلکے سے جب اترے تو اس کے بازو کندھوں تک اریاں ہو گئے۔ بڑی خوبصورت باہیں تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا ہاتھی کے 2 بڑے دانت اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، بے داغ، ہموار اور زندگی سے بھرپور۔ وہ جھولا جھول رہی تھی اور اس کے دونوں بازو کچھ اس انداز سے اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے کہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی۔ جھاڑیوں کے عقب سے نکل کر میں اس کے سامنے آ گیا۔ دفتن اس نے میری طرف نگاہیں اٹھائیں، سٹ پٹائی، ٹہنی کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر دیا، گری، سنبھلی اور حلق میں سے ایک مدھم چیخ نکالتی دوڑ کر دوپٹہ لینے کے لیے پتھر کی طرف بڑھی، مگر دوپٹہ میری بغل میں تھا۔ اس نے دوپٹے کی تلاش میں یہ جانتے بوجھتے کہ وہ میری بغل میں ہے ادھر ادھر دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے گلابی ڈورے ابھر آئے، گال اور سرخ ہو گئے اور وہ سمٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں بازوؤں کی مدد سے اس نے اپنے سینے کی شوخیوں کو چھپا لیا اور انہیں اور زیادہ چھپانے کی کوشش وہ کرتی پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس پر بھی جب اسے اطمینان نہ ہوا تو اس نے گھٹنے اوپر کر لیے اور بگڑ کر مجھ سے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دوپٹہ لائیے۔ میں بڑھا اور بغل میں سے دوپٹہ نکال کر اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ مجھے اس کے بیٹھنے کا انداز بہت پسند آیا، چنانچہ میں بھی اسی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وزیر جوان آوازوں کا ایک بہت بڑا انبار ہے اور میں خدا معلوم کیا ہوں۔ اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ باجے کی طرح بجنا شروع ہو جائے گی۔ ایسے سر اس میں سے نکلیں گے جو مجھے اوپر بہت اوپر لے جائیں گے اور زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق کر دیں گے جہاں میں کوئی آواز سن نہ سکوں گا۔ وزیر نے مجھے جنگلی بلی کی طرح گھور کر دیکھا، گویا کہنا چاہتی ہے، ارے جاؤ، یہاں دھرنا دے کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں نے اس کے اس خاموش حکم کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہا، چشمے سے واپس آ رہا تھا کہ تمہاری آواز سنی،
بے اختیار کھینچا چلا آیا۔ وزیر، تمہاری آواز مجھے یقیناً پاگل بنا دے گی، جانتی ہو پاگل آدمی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کو حیرت ہوئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ میری آواز کسی کو کیوں پاگل بنانے لگی؟ میں نے کہا، جیسے کچھ جانتی ہی نہیں ہو، دنیا میں راگ راگنیاں کہاں سے آئی ہیں؟ لیکن چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ میری ایک بات مانو گی؟ مان لوں گی، پر آپ یہ تو کہیے بات کیا ہے؟ ایک دفعہ میری خاطر اے بکری بکری کا نعرہ بلند کر دو۔ مجھے ہاتھ سے دھکا دے کر اس نے تیز لہجے میں کہا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ بنانے کے لیے صرف ایک میں ہی رہ گئی ہوں۔ وزیر، بخدا میں تمہیں بنا نہیں رہا، مجھے تمہاری یہ آواز پسند ہے۔ جھوٹ کہوں تو لے اب مان بھی جاؤ ایک بار۔ جی نہیں، میں تم سے التجا کرتا ہوں، میں نے یہ آواز نہ کبھی نکالی ہے اور نہ اب نکالوں گی۔ میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ وزیر نے اپنا بدن سکیڑ لیا۔ اور اگر نہ مانوں تو؟ یعنی یہ بھی کیا ضروری ہے کہ میں اسی وقت آپ کے کہنے پر بیکار چلانا شروع کر دوں؟ آپ تو خواہ چھیڑخانی کر رہے ہیں، اور میں نگوڑی جانے کیا سمجھ رہی ہوں۔ بھئی ہوگا، ہمیں یہ مذاق اچھا نہیں لگتا۔ وزیر، میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، میری طرف دیکھو، میرے چہرے سے تم اس بات کا اطمینان کر سکتی ہو کہ میں ہنسی مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف مصنوعی غور سے دیکھا اور میری ناک پر انگلی رکھ کر کہا، آپ کی ناک پر یہ ننھا سا تل کتنا بھلا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت میرے جی میں آئی کہ اس پتھر پر جس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے میں ناک گھسنا شروع کر دوں تاکہ وہ ننھا سا تل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ وزیر نے میری طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ میں روٹھنے کا ارادہ کر رہا ہوں، چنانچہ اس نے فوراً اپنی بکریوں کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، بابا آپ خفا نہ ہو جائیے۔ قریب تھا کہ وہ اپنی مخصوص آواز بلند کرے کہ ایک ہی جھجک اس پر غالب آ گئی۔ بہت زیادہ شرما کر اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ پر میں پوچھتی ہوں، اس میں خاص بات ہی کیا ہے؟ میں نے بگڑ کر کہا، وزیر تم اب باتیں نہ بناؤ۔ دوسری طرف منہ کر کے اس نے ایک ہی بلند آواز میں اے بکری بکری پکارا۔ اس کے بعد شرمیلی ہنسی کا ایک فوارہ سا اس کے منہ سے چھوٹ پڑا۔ میں بلندیوں میں پرواز کر گیا۔ کتنی صاف اور شفاف آواز تھی۔ دھلی فضا میں اس کی گونج دیر تک دور نظر سے اوجھل ہو جانے والے پرندوں کے پروں کی طرح چمکتی رہی، پھر جذب ہو گئی۔ وزیر کی طرف میں نے دیکھا، اب وہ خاموش تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر صاف تھا، آنکھیں نہاتی ہوئی چڑیوں کی طرح بے قرار تھیں، ہنسنے کے باعث ان میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہونٹ اس انداز سے کھلے ہوئے تھے کہ میرے ہونٹوں میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی۔ خدا معلوم کیا ہوا، میں نے وزیر کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کا سر میری گودی میں ڈول آیا، لیکن ہی زور سے وہ اپنا بازو میرے جھکے ہوئے سر اور اپنے متحیر چہرے کے درمیان لے آئی اور دھڑکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ہٹائیے ہٹائیے ان ہونٹوں کو۔ میری گود سے نکل کر وہ بھاگ گئی اور میرے ہونٹوں کی تحریر نامکمل رہ گئی۔ اس واقعے کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، مگر جب کبھی میں اس کو یاد کرتا ہوں میرے ہونٹوں میں سوئیاں سی چبھنے لگتی ہیں۔ یہ نامکمل بوسہ ہمیشہ میرے ہونٹوں پر اٹکا رہے گا۔